اور ایک بڑے عظیم صحابی نے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، آپ فرماندے مینو زندگی چ 3 تکلیفاں پہنچیاں نے جنہاں دا ثانی کوئی نہیں. 3 تکلیفیں مجھے زندگی میں پہنچی. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 117، جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث جلد نمبر 2 صفحہ 352، صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ 467، دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اسنادہ حسن اور حسن درجے دی صحیح حدیث. توجہ کن نظر آ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے یہ احساس بخشا، اللہ نے رحمت فرمائی، میرے نبی نے دعائیں دی. ایک وقت تھا میرے نبی کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئے علم کے حصول کے لیے. قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نہ کھانے کا فکر نہ پینے کا فکر. جب بے ہوش ہو کر اٹھے میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو، میں اپنے رب سے لے کر تجھے دے دوں گا. اپنے رب سے لے کر. کیا مانگا؟ مال مانگا، پیسے مانگے، دولت مانگی، زیورات مانگے، دنیا مانگی؟ نہیں، ایک سوال کیا. عرض کرتے ہیں آقا حافظہ کمزور ہے، تسی قرآن سنا دے ہو، نبی دی حدیث اپنی حدیثاں سنا دے ہو، میں یاد کرنے دی کوشش کرنا پر حافظہ کمزور ہے. رب کو دعا کرو اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ تیز کر دے. وہ شاگردو کامیابی چاہتے ہو تو استادوں کے قدم چوما کرو، ان کی دعائیں لیا کرو. گھر سے ماں باپ کی دعائیں لینے والا سکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں استاد کی دعائیں لینے والا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھاؤ. ایسے کپڑا بچھایا، آپ نے کچھ پڑھا، دم کیا، دعا دی، فرمایا وہ سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سے نبی کی دعا والا وہ کپڑا میں نے سینے سے لگایا، اللہ نے میرے حافظے کو اتنا تیز کر دیا، جب بھی کوئی چیز سنتا اللہ میں انج لگتا جو میرے رب نے میرے سینے تے لکھ دیتے، حافظہ تیز ہو گیا. وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں زندگی میں 3 تکلیفیں پہنچی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا غم، ایسا غم جن نے ساری زندگی میں نے پریشان کیتے ہیں. دوسرے نمبر تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا غم، انہیں بھی میں نو بڑا ہی پریشان کیتا ہے. اور تیسرے نمبر تے او تھیلا، او توشہ دان جنہیں میرے نبی نے علم دی حصول دے دوران زمانہ طالب علمی سے میں نے عطا کیتا سی، جن میں کچھ کھجوراں سن میرے نبی دیاں رحمت برکت والیاں کھجوراں، انہوں میرا ساتھ دیتا، میں صدقہ بھی کردا رہا، خود بھی کھاندا رہا، اپنے دوستوں بھی کھلاندا رہا، لیکن ساری زندگی وہ کھجوراں ختم ہی نہیں ہوئیاں. میرے نبی دے ہاتھ کوئی معمولی سن. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں توشہ دان و تھیلا ایک دن گم ہو گیا. اسی سفر میں سا گم ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا ایک تھیلا کھجوروں کا میرے پاس ہے، آپ نے میں لے آؤ. کہنے لگے میں وہ تھیلا ایک گم ہونے تو پہلے دی بات ہے نا، کہتے میں وہ تھیلا نبی پاک کو لایا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے انو ہاتھ لائے، نالے برکت دی دعا دیتی، نالے ہاتھ لائے نالے برکت دی دعا دے دیتی. تو میرے نبی فرماندے نے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 بندوں کو بلاتے جاؤ اور ان کو کھجوریں کھلاتے جاؤ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے جنہ بھی لشکر سی نا سارے لشکر سے 10 بندوں کو میں بلاتا رہا، انہیں جی بھر کے کھجوراں کھادیاں تے جدوں سارے نے کھا لیاں میں ویکھیا بھی تھیلا اونے دا اونے کمی کوئی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ایک دن گم ہو گیا۔ کیسے گم ہوا؟ ایک دن توشہ دان کو پکڑا، پلٹ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی زندگی میں، جناب صدیق اکبر کی زندگی میں، جناب عمر فاروق کی زندگی میں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، نبی پاک کا دور، ابو بکر صدیق کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور، میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، لوگوں کو کھلاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا، لیکن اس تھیلے سے کھجوریں کبھی کم نہیں ہوئی۔ منوں کے من کھجوریں میں صدقہ کرتا تھا، لیکن ایک وقت آیا وہ تھیلا گم ہو گیا۔ مجھے اتنا غم ہے، یہ زندگی میں 3 غم مجھے لے بیٹھے، نبی پاک کی وفات کا غم، اور حضرت عثمان کی وفات کا غم، اور وہ تھیلا جس کو میرے نبی نے ہاتھ لگائے تھے، برکت کی دعا دی تھی، کبھی کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی تھی، مجھے فکر نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کے ہاتھ۔